نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 26 دیکھیں. اچھا دیکھیں، اس سے پچھلی آیات کا ربط دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ اتنے ذہین فتین ہیں اور آپ کو اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام پاک ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک تو اس جیسا قرآن پاک لکھیں، اگر نہیں تو 10 صورتیں لکھیں، اگر وہ بھی نہیں لکھ سکتے تو کم از کم ایک صورت چھوٹی سی چھوٹی بنا کر لاؤ، اور پھر ایک انسان نہیں، اپنے مددگاروں کو سب کو بلا کر لاؤ سوائے اللہ کے. تو اہل عرب اس چیلنج کو قبول کرنے میں ہار گئے تھے. اب کیونکہ یہ ہار چکے تھے، اب ان کے پاس اب دیکھیں، ہم جب ہار جاتے ہیں نا تو اس ہار کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ تو ان میں نہیں تھا. انہوں نے پھر کیا کیا کہ اب ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے. یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حقیر چیزوں کا ذکر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مچھر، مکھی، مکڑی، چیونٹیاں، اس طرح کی چیزوں کا اللہ پاک ذکر فرمایا کرتے ہیں. تو اگر اللہ رب العزت اتنے ہی نعوذ باللہ اللہ کی شان کے خلاف انہوں نے بات کی کہ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیوں ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں سے ان کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے کہ وہ بیان کریں کوئی بھی مثال، ما بعوضتن، چاہے وہ کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے کوئی پڑھ کر کوئی چیز ہو. اچھا دیکھیں، یہاں جو بعوضہ ہے نا، اس کا مطلب ہے مچھر. فوقہا، فوق کہتے ہیں اوپر کو، ہاں اس کی یعنی مچھر کے اوپر. یا تو ہم اس سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، یا فوقہا کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اس کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 پر، یعنی کہ اللہ پاک اس بات سے بھی نہیں شرماتے کہ اگر وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر جو 2 پر لگے ہیں اللہ پاک ان کی مثال بیان کریں. یا فوقہا کا میننگ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 پر تو نہیں، لیکن مچھر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک اور پیراسائٹ ہوتا ہے، پیراسائٹ جو اس سے خون چوستا ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہر مچھر کے ساتھ ایک پیراسائٹ لگا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھر یا مچھر کے جو پیراسائٹ ہے اس کو بھی بیان کرنے سے میں نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی. پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو مچھر کی کوئی مثال بھی نہیں ملے گی. ہاں، آپ کو عنکبوت کا چیپٹر ملے گا، آپ کو چیونٹیوں کا ملے گا، آپ کو اسی طرح بہت سارے جیسے چیزیں ہیں، اور مکھی کی مثال ملے گی، مچھر کی نہیں ملے گی. مچھر کی کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن پھر منسوخ ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی. اس وجہ سے مچھر کی آیت نہیں ہے لیکن نازل ہوئی تھی، اور کفار نے اس پر اعتراض کیا تھا. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے اس لیے نہیں شرماتے کیونکہ مچھر جو ہے نا، اگر اس کی سائنسی اسٹڈی کی جائے، گوگل پہ جا کر آپ سرچ کریں تو آپ کو اس میں بہت بڑی ایک فیکٹری نظر آئے گی. دیکھیں، مچھر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ہی سال میں کتنی اموات ہوئی تھی. اب بھی جو ہے مچھر کا یعنی ملیریا وغیرہ ہو جاتا ہے تو ایک مچھر سے کتنی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. یا آپ دیکھ لیں کہ مچھر سے بڑھ کر کوئی چیز، اب کورونا کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے. کورونا سے کتنے لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہمارے سامنے ہوئی ہے، حالانکہ وہ نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، اور دنیا سے ایسے لوگ جا رہے تھے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنانا، جن کو منیچرز کہا جاتا ہے، ان کو تو بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
بس بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بیان کی ہے تو وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور مصلحت اس میں ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے فیقولون، پس وہ کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ ہنسی مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ایسی مثال دی ہے قرآن پاک میں اتنی چھوٹی چھوٹی، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں اللہ پاک نے ایک حاکمانہ طرز جو ہے نا اختیار فرمایا کہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کو آگے والی آیات سنائی، یذل بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان آیات کا، کیا مطلب ہے ان چھوٹی چیزوں کا؟ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ یذل بہ کثیرا، ان سے میں گمراہ کرتا ہوں بہت لوگوں کو، یعنی مچھر کی مثال سے میں نے گمراہ کیا، آپ کو بس مان جانا چاہیے تھا اللہ کی بات، اگر آپ نے نہیں مانی تو اس حقیر چیز سے اللہ کی مراد یہی ہے کہ جو انکار اور استہزاء کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا اور مزید وہ گمراہی میں بڑھتا ہی جائے گا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سوں کو، یعنی ان مثالوں کو اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت سمجھ کر یہ کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے جو ہے ہدایت ملی اور اس سے لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو اور ہدایات میں وہ بڑھتے چلے گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے لیکن فاسقین کو۔ فاسق کون سے ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں، ایک آپ نے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ انسانوں کی جو کیٹیگریز تھی، متقین تھے، منافقین تھے، کافرین۔ ایک فاسق ہوتے ہیں، فاسق مسلمانوں کی ہی قسم ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت و فرما بردار سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو تو انسان اسلام یعنی اصول دین سے نکل جائے وہ تو کافر ہوتا ہے، لیکن دین کی ضروری اور لازمی چیزوں سے اگر کوئی نکل جائے گا نا تو وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق ہوتا ہے۔ اور نافرمان جو ہیں اگر وہ اس طرح کی ہنسی مذاق کریں گے آیات پر تو اللہ نہ کرے، قریب ہے کہ وہ مزید گمراہی میں نہ بڑھتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمیں اس آیت سے ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں شرماتے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے کہ اس بیس پر کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑی دیندار بن رہی ہے، یا بناوٹی حیا کی وجہ سے ہم دین کا کام چھوڑ دیں کہ نہیں جی ہمیں حیا آتی ہے، ہم دین کا کام کیسے کریں گے، لوگ نکلیں گے، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، اور شرم و حیا کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یا اگر ہم کسی جگہ بھی گئے ہوتے، اگر ہم اپنی عبادات وغیرہ اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں، لوگ کہیں گے کہ یہ زیادہ دیندار بن رہی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہاں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اس بات کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آج ہمیں چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن قیامت والے دن یہ بہت بڑی ہوں گی، بہت زیادہ ان کا نا ہمیں اجر ملے گا۔ تو دیکھیں دین کے کاموں میں جو حیا آتی ہے نا وہ اصل میں ہماری غفلت اور فرار کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم فرار چاہتے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم کیسے کسی کو بتائیں گے، ہم کیسے نماز پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، اس طرح کے یہ صرف ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چیزوں نہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے فرماتے ہیں، نہ ہم نے آگے ان کو جب پرفارم کرنا ہے تو اس میں ہم نے حیا سے کام نہیں لینا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو انہوں نے توڑ دیا میثاق کے بعد۔ میثاق کیا؟ میثاق ہوتا ہے ایک عہد جو بندے اور اللہ کے درمیان یا کسی بھی انسان یا دوسرے انسان کے درمیان جو ہے ایک گرہ ہوتی ہے، ایک نوٹ ہوتی ہے جو وہ خود سے باندھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اگر وہ نوٹ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی جیسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب عہد کر لیا ہے تو اب وہ توڑے گا نہیں۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد جو ہے اس سے مراد وہ عہد ہے جو مقام ارواح پہ تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جب دنیا میں جائیں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ اب جب دنیا میں آ گئے تو وہ مختلف جو ہے دنیا کی وہ فضول اور لایانی چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے عہد کو وہ بھول گئے۔ یا اس سے مراد جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں
کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا چاہے وہ کافر کا ہو، وہ ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش عہد ہوتا ہے، یہ ویسا عہد ہوتا ہے کہ جیسے کسی کنٹری میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مانے یا نہ مانے، وہ اس کنٹری کے قوانین کو پورا کرے گا ہر حال میں۔ تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کر آیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کے والدین اس کو ڈھال لیتے ہیں، ان کے جو والدین ہوتے ہیں اپنے رنگ میں، اپنے مذہب میں ان کو پرورش دے دیتے ہیں، تو وہ ویسے بن جاتے ہیں۔ ادروائز ہر بچے کا اللہ تعالیٰ سے یہی عہد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے پختہ عہد مجھ سے کیا اور اس کے بعد میرے عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ایو صلاح، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، تم کاٹ دیتے ہو۔ کیا مطلب کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا فرمایا ہے کہ تعلقات کو جوڑ کر رکھو، چاہے وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہو، چاہے وہ ہم اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دار دیے ہیں، چاہے وہ بہن کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو یا بھتیجوں کا، جس کا بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت رشتے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان رشتوں کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے نبھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نبھا نہیں کر رہے اور ان کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد تم پھیلاتے ہو۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ کہ زمین میں فساد یہ ہے کہ ایک تو ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، جو بھی ایمان والا ہے اس کا مذاق اڑانا، اہل حق کا مذاق اڑانا، جو غلط کام ہے ان کو پروموٹ کرنا، جو بھی مشائخ وغیرہ ہیں ان سے بغض رکھنا، یعنی دین والوں سے بغض رکھنا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی زمین ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب میری جو زمین ہے نا، اس میں فساد نہیں پھیلانا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں جو نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی قطع تعلقی نہیں کرنی کسی سے۔ دیکھیں انسان کے پاس نا اپنی ذات کا جو بت ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب رشتہ دار جو ہے، عربی کا بھی ایک بڑا پیارا مقولہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، جب تک وہ ڈنگ نہ مار لیں تو ان کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن رشتہ دار سب کے اس طرح ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مطلب کسی نہ کسی جگہ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر وہ ہمارے سے غلط کرتے تو ہم ریٹرن میں ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس نے غلط کیا، میں اس سے زیادہ غلط کروں گا، تو یہاں سے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، یہاں سے فساد پھیلا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے گا، ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہم نے دوبارہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ ہاں اگر اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے، اگر اس کا ظلم جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے، تو بھی اگر آپ کے سامنے آئے گا تو کم از کم اس کو سلام کیا کریں، کم از کم سلام کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سکون اسی میں ہے کہ جس نے جو کیا اسی کو اسی وقت بھلا دو، اگنور کرو اور آگے بڑھتے جاؤ، اسی میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کو قرب بھی ملتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ جب تم امواتن مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ اب دیکھیں زندگی کا جو میننگ ہے نا، فاحیاکم، حیا کو زندگی کہا گیا، یعنی زندگی میں حیا نہ ہو تو زندگی موت جیسی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تم تو بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ یہاں سے ہمیں یہاں جو ہے نا امواتن اور فاحیاکم میں فا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسانی زندگی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50، اور حد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ 70 سال تک ہوتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے برزخ کے حالات ہے، مر جائیں گے، قبر، اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے قیامت کا دن۔ اب دیکھیں پہلے میں فا تھا، دوسرے میں سما، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قبر کی جو زندگی اب طویل ہے، قیامت کا جو عرصہ ہوگا طویل ہوگا، اس کے بعد ہم نے ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر دوزخ اور جو جنت کے معاملات ہوں گے۔ تو دیکھیں ہم چھوٹی سی زندگی کے لیے
بہت طویل جو ہم نے زندگی آگے گزارنی ہے قیامت کی اور قبر کی، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اس زندگی کے لیے ہم ڈگریز حاصل کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، ہر ایک چیز تمہارے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائی. تو دیکھیں یہ جو اللہ کی زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آگے آپ قرآن پاک کو ڈیٹیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری خدمت کے لیے ہیں. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ تو تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو کیوں اس میں الجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، یہ جو کائنات ہے نا یہ میری ہے، اگر تم میرا ہو جاتا ہے تو میں یہ کائنات تجھے دے دیتا ہوں، سب کچھ تیرا، لیکن میرے بندے تو میرا ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ پاک کو اپنا پیارا بندہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہم چاہیے، مطلب ہم ایک دوسرے سے محبت کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں نا کائنات کی، یہ تمام کی تمام انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہیں. تو ان میں کھو کر، ان میں خود کو تباہ نہیں کرنا، اس میں گم نہیں ہو جانا، غفلت نہیں کرنی اس کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف زمین نہیں، زمین میں کتنی چیزیں، کچھ ایسی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے بنا دیے. اچھا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزیں دیں جو کبھی ہمیں نقصان بھی لگتا ہے. کبھی یوں لگے گا نا کہ ایک چیز ہو کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں دیا، لیکن یہ تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. لیکن وہ نقصان بھی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھیں اور دیکھیں، بصیرت کی آنکھ ملے، تو وہ نقصان بھی جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے. آپ انعام میں پڑھیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو جو کچھ آپ کو اس دنیا میں ملا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، اس پہ الحمدللہ کہنا ہے. اس پہ زیادہ رد عمل دکھانا جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا، وہ نقصان آپ کے لیے خیر بن جائے گا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے تمہارے لیے صرف زمین نہیں مسخر کی، آسمان، اور آسمان بھی کیسا، 7 آسمان بنا دیا. اپنے بندوں کی محبت میں اتنا خوبصورت جیسے آسمان بنا دیے، اور پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا. آسمان ایسا بنایا کہ جس میں نہ کوئی رخنا ہے اور نہ کوئی دراڑ ہے، کبھی آئی نہیں، اتنا خوبصورت آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.